اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت۔ اب وہ بات سمجھو کیا کہ عربوں کا کیا طریقہ تھا کہ جب کوئی خطرناک بات بیان کرنی ہوتی تھی، اہم بات، تو کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے ایک بھیانک منظر پیش کرتے تھے۔ آدمی متوجہ کیا ہوگا، کیا ہوا؟ یہ تمام ان کے قصیدے اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن ہم کو اپنا بھی نہیں معلوم ہے۔ تو جب وہ پورا دھیان متوجہ ہوتا ہے، لگتا تھا، اس کے بعد اصل بات کہتے تھے۔ اب یہاں کیا منظر پیش کیا ہے، اذا الشمس کورت، اور یہاں پر بھی اذا وہی ہے کہ جزا وغیرہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بھیانک منظر۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، اوہو، پنڈال لگتی ہے، شادیاں بجتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، برات رخصت ہوئی، ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام کلوز کرنے کے لیے آ گیا۔ کائنات ایک کام کے لیے پیدا ہوئی، جب اس کا کام ہو گیا، لپیٹو، سورج کو لپیٹو، چاند کو لپیٹو، جلدی جلدی لپیٹ، کام تمام ہوا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، انکدرت، جب ستارے مٹیالے رنگ کے ہو جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، کیسے؟ ان کو بھی لپیٹا گیا، روشنی ختم۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گیابن اونٹنی عُطِّلَتْ، چھٹی کر دی جائے گی۔ اونٹنی کتنے دن میں بچہ دیتی ہے؟ 10 میں نہیں، 12 میں۔ میں بھی 10 ہی سمجھ رہا تھا۔ اس مرتبہ میں راجستھان گیا، میرے ذہن میں یہ بات ضرور تھی، میں نے کہا پوچھوں، ماشاءاللہ راجستھانی بھی موجود ہیں، تو بتایا جو اس کے ماہر تھے، انہوں نے کہا نا 12 مہینے میں 11.5 12 کے بیچ میں اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اونٹنی بہت قیمتی چیز، اس کا بچہ بہت قیمتی، تو 10 مہینہ ہوتے ہی اب امیدیں لگ جاتی ہیں کہ بچہ ہونے والا ہے۔ تو پھر جن کی اونٹنیاں ہیں، کس طرح وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ہوا نہ لگ جائے، گرمی نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے، کہیں اس کا بچہ گر نہ جائے، اسقاط نہ ہو جائے، کس طرح ان کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، یہ قیامت کا جھٹکا ہے کہ 10 مہینے کی گیابن اونٹنیاں چھوڑ دی گئیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ آپ کہیے آج کے دور میں جب بڑی بڑی گاڑیاں بلکہ جہاز والوں کے جہاز، ان کی بھی چھٹی کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے درندے حشرت جمع کر دیے جائیں گے، جھٹکا لگتے ہی جنگل سے بھاگیں گے، شہروں میں آ کر جمع ہو گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے، سمندروں کو بہایا جائے گا، سارے سمندر پھٹیں گے، ایک سمندر بنے گا، اور پھر سب ایک بنا، اس کو آگ لگا دی گئی، چل تیری بھی چھٹی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو جوڑا جائے گا، کس کے ساتھ؟ روح نکلی جان سے، اور کوئی جلا، اور کوئی دفن ہوا، اور کوئی کہیں گیا، مگر جہاں جہاں بھی ذرات گئے، ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں روح کا تعلق ہے، لیکن اصل تعلق کہاں ہے؟ نیکوں کی روح علیین میں پہنچی، بروں کی روح سجین میں پہنچی، اور وہ جو ہمارے یہاں جمعرات کو آتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، ورنہ وہاں تو پہنچ گیا اپنے اپنے مقام پر۔ اب یہ روحیں اور یہ جسم کب واپس جڑیں گے؟ قیامت کے دن، جسم پورا بنا ایک دم دوبارہ، اور روح کو اس کے ساتھ ملایا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ کی عدالت لگے گی، مقدمے پیش ہوں گے۔ کیسے مقدمے پیش ہوں گے؟ جو کوئی دوسرے کے خلاف شکایت کر سکتا ہو، وہ تو اپنا خود مقدمہ دائر کرے گا، اور وہ چھوٹی بچی جس کے باپ نے اس کو زندہ دفن کیا تھا، اس کا مقدمہ کون پیش کرے؟ اس کو تو باڑھ ہی کھا گئی کھیت کو، اس کا باپ ہی اس کو مار گیا، اس بچی کا مقدمہ رب پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سُئِلَتْ، اسی سے پوچھا جائے گا، رب کہے گا تو ہی بتا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا ہے؟ ہائے ہائے، وہ کہے گی بے گناہ تھی، پھر باپ پر کیا گزرے گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو، اعمال ناموں کو پھیلایا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُحِّطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ ابھی یہ نیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے، اور جس طرح آم ہوتا ہے نا، اس کا نیلا چھلکا اتارا، اندر سے گلابی رنگ آ گیا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آسمان کا چھلکا اتارا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ پھول گلاب کی طرح ہو گیا، سرخ چمڑے کی طرح ہو گیا، اندر سے لال نکلا، آگ لگی ہوئی آسمان کو بھی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ،
آج زندہ درگور کرنے کی صورتیں یہ سب جانتے ہیں. عرب کے لوگ تو زندہ کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بیچارے غیر مہذب تھے، اٹھا کر مٹی میں دفن کرتے تھے. اب ذرا تہذیب کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ دفن کرتے ہیں. اس کو کھول کر کیا ذکر کریں گے؟ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب لایا جائے گا. جس طرح جہنم قریب لائی جائے گی محشر کے، جنت بھی قریب لائی جائے گی، اور جنتیوں سے کہا جائے گا یہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ زیادہ دور نہیں، وہ سامنے ہے، اس جنت میں تم نے جانا ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گی ہر ایک جان، ما احضرت، کیا اس نے حاضر کیا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. کیا انداز ہے قرآن کا، تب پتہ چلے گا کیا لے کر کے آئے ہو. یہ اصل بات بتانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. علمت نفس ما احضرت ما احضرت ما احضرت، بس یہی پڑھتے رہے، آگے پڑھا ہی نہیں گیا. اسی پر رکوع کر لیا، کئی دن تک بیمار رہے. دوبارہ مضمون شروع کرتے ہیں. فلا اقسم، نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں. الخنس، خنسا کی جمع یا اخنس کی جمع دونوں کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ وہ ستارے جو آگے چلتے ہیں اور اچانک اب وہ ٹرن لیتے واپس مڑتے ہیں. اور کتنے ستارے یوں ہی کر رہے ہیں. پہلے بیان کرتے تھے جی 5 ستارے ہیں، مریخ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اب تو ساری دنیا جاتی ہے نا ایک منظر دیکھنے کے لیے. کیا کہتے ہیں کہ سورج جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈوبا نہیں، یوں پلٹ کے واپس آ گیا. تو یہ بھی تو کر رہا ہے، سارے اسی طرح کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے کہا گیا ستارے آگے چلتے ہیں، دیکھ لگتا تو اسی طرح ہے، اور پھر اچانک واپس ٹرن پیچھے مڑتے ہیں. ان ستاروں کی قسم، کوئی ہے جو نظام کو چلا رہا ہے. الجوار، ان ستاروں کی قسم جو دوڑتے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں. الکنس، ان ستاروں کی قسم جو آگے دوڑے پیچھے مڑے. الکنس، دبک گئے، نظر ہی نہیں آتے گئے کہاں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کھیل ہو رہا ہے. کچھ آگے دوڑے، واپس مڑے، اب وہ ٹرن لیا، چھپ گئے، دبک گئے. دبک جانے سمجھتے نا، دڑ گئے، اچانک غائب، پتہ ہی نہیں کہاں گئے ستارے. اور 2-4 گھنٹے کے بعد پھر نکلے. آج سورج چاند غائب ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، کہیں دبکا ہوا ہے، اچانک نکلے گا واپس، آ گیا ہوں. اللہ اکبر. یہ نظام بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی. اذا عسعس، جب وہ جانے لگے. وہ جہالت کی اندھیری رات تھی، اب جا چکی ہے. والصبح اذا تنفس، اس صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے. اب شروع ہو رہی ہے صبح، ایسے جیسے سانس لے رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ذرا ذرا آنکھیں کھولتا ہے، سانس لیتا ہے. دین کی ابتدا ہو رہی تھی، صبح سانس لے رہی تھی. انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک عزت والے قاصد کا کہا ہوا کلام ہے. وہ لے کر کے آیا ہے فرشتہ. ذی قوت، طاقت والا ہے. عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک. مکین، مرتبے والا ہے. مطاع، اس کی بات مانی جاتی ہے. ثم، وہاں پر. امین، امانت دار ہے. جو اس کو کہا جاتا ہے وہ لے کر آتا ہے. جو کائنات کا یہ نظام چلا رہا ہے، یہ حیرت ناک باتیں تمہیں بتا رہا ہے، وہ رب تمہیں کہتا ہے وما صاحبکم بمجنون. ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے یہ بات، ما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں. یہ باتیں کوئی دیوانہ بیان کرے گا؟ یہ ستاروں کے نظام کو بیان کیا، یہ آخرت کی باتوں کو بیان فرمایا. اللہ اکبر. یہ کوئی دیوانہ بیان کرے گا؟ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. اوہو، کہتے ہیں یہ جو اوپر کے جملے عرب بدو نے سنے، سجدے میں گر گیا. کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہ کیا ایسے دھماکے سے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ کلام بتاتا ہے ما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی دیوانہ کوئی پیش کرو دیوانہ جو ایسا کلام پیش کر رہا ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً انہوں نے دیکھا تھا اس کو. کنہوں نے؟ اللہ کے حبیب نے دیکھا جبرائیل کو. کب دیکھا؟ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آسمان کے کھلے ہوئے کنارے پر، جو والنجم میں ہم پڑھ چکے ہیں. 2 بار دیکھا نا، ایک مرتبہ یہاں دیکھا، دوسری بار کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس.
اور وہ فرشتہ آپ کے پاس لاتا ہے اور جنت اور جہنم کی باتیں آپ کو سناتا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اور جو یہ غیب کی باتیں، غیب کی خبریں، انباء الغیب، وہ فرشتہ آپ کو لا کر کے دیتا ہے. آپ اس غیب کے بیان کرنے میں بخیل میں نے کہا تھا کہ بخیل کا تصور کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم دائیں بائیں دیکھیں نا، آج بھی ہے نا، ہاتھ دکھا دو، کہا کیا بتائیں گے تمہاری قسمت میں کیا ہے؟ بے الو کے پٹھے، تجھے معلوم ہے تیری قسمت میں کیا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، اپنا سنا رہے تھے، کہتے ایک ہاتھ دیکھ کر بتا رہا تھا. میں نے کہا یار میری قسمت میں بتاؤ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ان کے داڑھی میں بال سفید آ گئے تھے، تو اس نے سٹا مارا کہ داڑھی تو سفید ہو رہی ہے، اب اس کو کون لونڈیا دے گا؟ یو پی کی بات ہے. تو اس نے کہا بھائی تیری قسمت تو شادی وادی نہ لگے، کوئی شادی وادی نہیں. اس نے کہا تیرے باپ کے 12 ہیں. اپنے لیے کہا یہ سٹے مارنے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، میرے حبیب تمہیں کیا سنا رہے ہیں مگر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے ہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کسی مردود شیطان کا کہا ہوا نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر دنیا جہان کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء، جو کوئی چاہے ان میں سے، منکم تم میں سے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھا ہو جائے، سیدھا ہو جائے. یہ کلام اس کے لیے آ چکا ہے، اب اس کو سامنے رکھے اور اپنی لائن متعین کرے، سیدھا ہو جائے. وما تشاءون، اور تم نہیں چاہو گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا پالنہار ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.